تو خلیفہ وقت یہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فرمان بتایا ہے کہ حضور نے فرمایا خط اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک خط لکھنے والے کے لیے دعا نہ کر لوں. تو خلیفہ وقت کو ہمارا لکھنا یہ ایک تعلق ہے، خلیفہ وقت کی دعائیں لینے کا ذریعہ ہے. دوسرے کہ جب ہم حضور کو نہیں لکھتے بلکہ حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا حضور کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں یا حضور ہمارے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں اور حضور ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی حضور ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں حضور کی دعائیں جو ہیں وہ مل رہی ہوتی ہیں. تو خلیفہ وقت جو ہے ان کے ساتھ تعلق خواہ خط و کتابت کا ہو، خواہ ان کی مجلس میں بیٹھنے کا ہو، خواہ ان کا خطبہ سننے کا ہو، خواہ ان کو دیکھنے کا تعلق ہو یا ان کا آپ کو دیکھنے کا تعلق ہو، یہ سب ہمارے لیے بابرکت ہیں اور خیر کا موجب ہے. سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے خدام الاحمدیہ کی ایک تقریب کے دوران خطاب فرماتے ہوئے مکرم چودھری حمید اللہ صاحب کے اوصاف حمیدہ کا ان الفاظ میں ذکر فرمایا: مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد ایک ایسے مخلص اور بے نفس نوجوان صدر بنے ہیں جن کا جسمانی رشتہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے نہیں، اور لیکن جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس ذمہ داری کو نبھانے کی اہلیت رکھتے ہیں. کسی بھی جماعت کے لیے وفا اور خلوص کے ساتھ خدمت بجا لانے والے پرانے کارکنان ایک قیمتی اثاثے کی حیثیت رکھتے ہیں. جماعت احمدیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے واقفین زندگی عطا کیے جو اپنی ساری زندگی سلسلہ الہیہ کی اشاعت اور سربلندی میں گزارتے ہوئے آسمان احمدیت کے درخشندہ ستارے بنتے رہے. انہی نایاب وجودوں میں ایک نام چودھری حمید اللہ ہے. عرصہ 66 سال سے سلسلے کی خدمت بجا لا رہے تھے. خلافت سے بے انتہا اخلاص و وفا کا تعلق رکھنے والے اور انتظامی امور کو باریک بینی سے دیکھنے والے انسان تھے. جو رولز اینڈ ریگولیشنز سے انجمن کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں بنے تھے، جس پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی منظوری تھی، اس میں ایک بڑا اہم قاعدہ تھا. وہ قاعدہ یہ تھا کہ صدر انجمن احمدیہ کے تمام معاملات کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حکم قطعی اور ناطق ہوگا. In all matters pertaining to صدر انجمن احمدیہ, the decision of the Promised Messiah علیہ السلام shall be absolute and final. تو اس قاعدے کی روشنی میں آگے جماعت میں اب یہ قاعدہ بنا ہوا ہے کہ خلیفۃ المسیح کا حکم قطعی اور ناطق اور فائنل ہے تمام جماعتی معاملات میں. آپ نے بطور لیکچرار ریاضی تعلیم الاسلام ہائی اسکول، ناظر دارالضیافت، افسر جلسہ سالانہ، صدر مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ، صدر مجلس انصار اللہ پاکستان، وکیل اعلیٰ و صدر مجلس تحریک جدید انجمن احمدیہ کے علاوہ دیگر اہم جماعتی منصبوں پر خدمت کی توفیق پائی. آپ گزشتہ 38 سال سے وکیل اعلیٰ تحریک جدید انجمن احمدیہ پاکستان کے طور پر خدمت کی توفیق پا رہے تھے. بعض دفعہ نصیحت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، عمل خاموشی سے نصیحت کر رہا ہوتا ہے. تو جو تعلیم ہے اسلام کی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، اس کی طرف توجہ بھی لائیں لیکن خود عمل کریں، تاکہ بہت سے لوگ سن کر، بہت سے لوگ آپ کا عملی نمونہ دیکھ کر ہدایت پائیں. آپ کے والد محترم بابو محمد بخش حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے مطالعہ کے بعد ایک خواب کے ذریعے حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نور اللہ مرکزہ کے ہاتھ پر
1929 میں بیعت کر کے احمدیت میں شامل ہوئے۔ مخالفانہ حالات کی وجہ سے آپ کا گھرانہ 1932 میں قادیان منتقل ہو گیا۔ آپ کی پیدائش 4 مارچ 1934 کو قادیان میں ہوئی۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میری پیدائش قادیان میں ہوئی۔ قادیان ایک چھوٹا شہر تھا، اور جہاں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جاتے تھے، ہم بچے جو ہیں وہ پہنچ جاتے تھے۔ اور اگر بچپن کی وجہ سے باتوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، کم سے کم حضور کو دیکھنے کا موقع ملتا تھا، یا حضور کو ہمیں دیکھنے کا موقع ملتا تھا، یا مصافحہ کرنے کا موقع ملتا تھا۔ آپ نے تعلیم الاسلام اسکول قادیان سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ قادیان میں جو اسکول تھا وہ ہمارے گھر کے سامنے تھا، سڑک پار کرو تو آگے اسکول تھا۔ تو اسکول میں داخل ہوا، میرے خیال 5 سال کی عمر تھی۔ جن استاد نے داخل کیا ان کا نام بشیر احمد صاحب وینس مرحوم ہے۔ تقسیم ملک کے بعد وہ آباد ہو گئے تھے شد مردان میں، تو ان سے تعلیم حاصل کی۔ پھر ماسٹر محمد بخش صاحب سولنگی وہ بھی رفیق تھے۔ پھر ماسٹر حسن محمد صاحب مرحوم سے تعلیم حاصل کی، ماسٹر چراغ محمد صاحب سے تعلیم حاصل کی، یہ بھی رفیق تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے۔ بہرحال قادیان میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا 8ویں تک۔ 1946 میں آپ نے حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی تحریک پر اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ حضور سے ملاقات کا ایک موقع اس طرح میسر آیا کہ اس زمانے میں مدرسہ احمدیہ میں داخلہ 8ویں جماعت کے بعد ہوتا تھا۔ 1947 میں نے 8ویں جماعت پاس کر لی، تو میری والدہ صاحبہ مجھے لے کر تو حضرت ام وسیم مرحومہ کے گھر لے گئیں، اور ان سے گزارش کی کہ اس نے مڈل پاس کر لی ہے، اور اس وقت مدرسہ احمدیہ داخلہ 8ویں کے پاس ہوتا تھا، تو حضرت صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ آیا اس کو مدرسہ احمدیہ میں داخل کریں یا اسکول میں اپنی تعلیم جاری رکھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، حضور نے میرے گھر سے ہی گزر کے مسجد میں جانا ہے، تو آپ تشریف لائیں جب حضور تو پوچھ لیں۔ کہتے ہیں حضور تشریف لائے وہاں، حضور نے پگڑی کوٹ اتاری، وضو کیا، تولیہ سے خشک کیا، پھر پگڑی کوٹ پہنے، تو پھر میری والدہ صاحبہ نے مجھے حضور کی خدمت میں پیش کیا کہ اس کے 8ویں کر لیے تو آگے کیا کریں، اسکول میں جائے یا مدرسہ احمدیہ میں جائے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اسکول میں تعلیم جو ہے وہ جاری رکھے۔ ربوہ آ کر سلسلہ تعلیم مزید جاری رکھا اور پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم اے ریاضی مکمل کیا۔ آپ کو ڈاکٹر عبدالسلام جیسے عظیم ریاضی دان سے شرف تلمس کا بھی موقع ملا۔ 1955 سے 1974 تک کے درمیانی عرصے میں لیکچرار ریاضی کی حیثیت سے تعلیم الاسلام کالج میں طلباء کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا۔ آپ کی شخصیت علم اور انتظامی امور میں مہارت سے آراستہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو 1982 سے تاحال بطور وکیل اعلیٰ تحریک جدید خدمات کی توفیق ملتی رہی۔ خلافت سے محبت آپ کی شخصیت کا خاص وصف تھا۔ آپ کی زندگی 4 خلفائے احمدیت کی محبت، شفقت اور خاص توجہ سمیٹتے ہوئے گزری۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید تعالیٰ بن نصر العزیز کا روز اول سے میرے ساتھ بڑا شفقت کا، محبت کا، احترام کا سلوک ہے۔ ایک اور چھوٹی سی شفقت، چھوٹی تو نہیں بڑی شفقت ہے، میں لندن گیا ہوا تھا تو حضور سے ملاقات کا وقت گیا،
تو لیا تو جو باتیں پوچھنی تھی وہ پوچھ لیں. تو حضور نے اپنی دراز میں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کنگھی جو ہے، جو حضور استعمال فرماتے تھے بالوں کے لیے، وہ مجھے نکال کے میرے ہاتھ میں دی. تو بہت بڑا تبرک تھا، اس کو دیکھنے کا موقع ملا، ہاتھ سے پکڑنے کا موقع ملا. یہ بھی ایک بہت بڑی شفقت ہے جو کم لوگوں کو ملتی ہے. میں وہاں موجود تھا، حضور کو خیال آیا ہوگا کہ اس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کنگھی جو ہے وہ دکھا دیں. آپ کو زندگی میں ملنے والی سعادتوں میں سے سب سے بڑی سعادت مجلس انتخاب خلافت کا صدر ہونے کی صورت میں ملی. 99 میں مرزا خورشید احمد سے مرحوم اور خاکسار لندن گئے تھے حضور کی طبیعت کا حال پوچھنے کے لیے. کچھ ہمیں تھوڑی سی الجھن بھی تھی کہ حضور جی نے پوچھے بغیر ایسے کہ آ گئے ہو. یہ حضور نے پوچھا بلکہ اپنی بیماری کا حال وغیرہ بتایا. جب یہ قواعد بہت سی کارروائی تھی ان کی، پہلے ڈرافٹنگ تھی، پھر جہاں ایک شورا ربے میں مقرر کرنی تھی، پھر اس شورا نے قواعد کو دیکھا، اس نے صاحب کو ریکمینڈ کیا، پھر حضرت صاحب نے اوکے کیا، پھر یہاں آیا کہ انجمن میں بطور ریزولوشن ریکارڈ ہو. تو جب ہم واپس آنے لگے تو حضور نے ایک بات فرمائی کہ الہی تقدیر آپ کو لے کے آئی ہے. دوسرے جب ہم گئے تو قواعد زیر غور تھے، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ ابھی کچھ وقت باقی ہے. 99 میں حضور نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ ابھی کچھ وقت باقی ہے. حضور کی وفات اس کے 4 سال بعد ہوئی. واقفین زندگی سے آپ کا ایک خاص تعلق تھا. انہیں گاہے بگاہے ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ فرمایا کرتے تھے. ہمیشہ خلافت احمدیہ سے محبت، اخلاص، وفاداری اور خلیفہ وقت کے ہر حکم پر من و عن سر جھکانے کا درس دیا کرتے تھے. حج کے دن بنیاد رکھی گئی مسجد مبارک کی، اور ابراہیمی دعائیں بیت اللہ کی تعمیر کے بعد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی ان کو بار بار دہرایا گیا اور دہرانے کی تاکید کی گئی. بنیاد کس ترتیب سے رکھی گئی وہ آپ کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں. یہ ترتیب جو ہے یہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مقرر کروائی. بنیاد میں حضور کھڑے ہوئے، اس کے بعد لائن جو تھی وہ بنیاد رکھنے میں شریک ہونے والی ہوئی تھی. تو حضور کے بعد خاندان حضرت مسیح علیہ السلام کے افراد تھے، اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ تھے، اس کے بعد واقفین زندگی تھے، اس کے بعد جماعت کے لوگ جو بھی آئے ہوئے تھے اس وقت وہ تھے، آخر پہ مستورات تھیں. تو جو کنکریٹ کی مکسنگ ہے وہ جب ہو جاتی تھی تو عورتیں اس کو پاس آن کرتی تھیں مردوں کو. تو جو جماعتوں کے افراد تھے ان کے پاس وہ مکسچر آتی تھی تگاری میں، اس کے بعد واقفین زندگی کے پاس آتی تھی، اس کے بعد صحابہ کے پاس آتی تھی، اس کے بعد خاندان حضرت مسیح علیہ السلام کے افراد کے پاس تھی، وہ پھر آگے حضرت صاحب کو دیتے تھے، وہ بنیاد میں ڈالتے تھے. اس میں جو بات میں آپ کے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور نے واقفین کو صحابہ کے بعد کھڑا کیا. تو واقفین کا جو مقام ہے وہ ان کو بتایا کہ ساری جماعت جو ہے وہ ادھر پیچھے کھڑی ہے، تم صحابہ کے قائم مقام ہو، اس کو یاد رکھنا ہے. آپ ایک نفیس طبیعت، شریف النفس ہستی، خاموش طبع لیکن نہایت محنت اور جاں فشانی اور باریک بینی سے مفوضہ امور بجا لانے والے واقف زندگی تھے. اللہم نور مرقدہ وادخلہ فی اعلی علیین.